زرداری صاحب گیلانی صاحب سے جان چھوڑانا چاہ رہے تھے بحیثیت وزیر اعظم. تو ہوا یہ تھا کہ یہ جو زرداری صاحب تھے انہوں نے ایک پورا یہ گیم پلان بنایا تھا اور گیم پلان بنا کے انہوں نے گیلانی صاحب کو جو ہے وہ کرایا تھا. ابھی بھی مجھے جو لگ رہا ہے, آئی کین بی رانگ ایکچولی, لیکن مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک تو وہ مریم چاہتی ہیں چاچو جو ہے ان سے پولیٹیکلی ان سے جان چھوٹ جائے, اور دوسرا ایک بیانیہ بھی مل جائے گا, ایک شہید بھی مل جائے گا, تو ایک تیر سے تین شکار ہو جائے. سر یہ تو آپ نے انٹرنل پولیٹیکل بات کری نا پیپلز پارٹی کی, جو کہ مجھے نہیں معلوم آپ تجزیے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, معلومات کی بنیاد پر, چونکہ آپ تو خود حصہ تھے تو شاید آپ معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہو گیلانی صاحب والی بات, لیکن اس پہ آپ کی رائے یہی تھی کہ بھائی گیلانی صاحب کو خط اس لیے لکھنا چاہیے کہ عدالت کہہ رہی تو لکھو, بے شک غلط کہہ رہی ہے لیکن لکھنا چاہیے. نہیں, اس وقت جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ تو آپ نے کرنا ہے, تو اس کو کیسے کرنا ہے اور اس کے اوپر موڈیلٹیز کیا ہونی ہے. عرفان قادر صاحب اس وقت تھے, اٹارنی جنرل تھے عرفان قادر صاحب, اور اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ وہ افتخار چودھری کی ایک موومنٹ چلی ہوئی تھی, وہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ سا ماحول تھا. سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے کرنے کا, وہ کہہ رہے ہیں خط لکھنا ہے تو یا خط لکھنا ہے یا نہیں لکھنا, جس طرح آج وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ تو یا کرانا ہے یا نہیں کرانا ہے. دونوں طرف آرگومنٹس ہو سکتے ہیں, لیکن مینلی اس میں زرداری صاحب چاہتے تھے گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی. وہ تو ان کا اس کا عدالت کے فیصلے سے تعلق تو رہی ہے نا, وہ تو نہیں عدالت کے فیصلے سے تعلق تھا نا, وہ ایک بڑی کمپلیکس پالیٹکس چل رہی تھی, وہ سٹوری آپ کو کسی کو سنائیں گے. اچھا, اس کے لیے بھی کتاب کا انتظار کر لیں پھر میرا خیال ہے. نہیں, وہ اس کے لیے آپ سے ملاقات کریں. اچھا چلو, تو آج ایک ملاقات اور ایک کتاب ڈیو ہو گئی آج کی ہمارے اس میں, ٹھیک ہے بالکل صحیح. لیکن سر فواد صاحب آپ اپنا تجزیہ نہیں دے رہے, آپ تجزیہ بتائیں. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے, آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین بھی رہے اور مارشل لا بھی رہے. اب یا وہ سٹیج آ گئی ہے جس پہ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں آئین نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرتے, آپ لوگوں کا رائٹ ٹو ووٹ جو ہے اس کو یوزرو کرنے کی کوشش کریں گے, آپ اس کو ختم کرتے ہیں, دیٹ مینس پاکستان میں آئین ختم ہو گیا, اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا ایگزیکٹلی کل کہ کون کہاں کھڑا ہے. تو کل کی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, مطلب اب اس حوالے سے. اگر ایک تو دو صورتیں نا, یا تو ایک الیکشن ہو رہا ہے تو بس پھر آپ ٹکٹیں وکتے ہیں اور پھر تو بس کیمپین ہے عید کے بعد, اور عید کے کچھ دنوں بعد الیکشن ہے. دوسری صورت میں تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیں نا, تحریک انصاف کا لائے عمل تو کل خان صاحب نے اپنے خطاب میں بتا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اس میں جدوجہد نہیں کریں گے, اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلیں گے, تو پھر تو اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا. اپنے رائٹس کے لیے, اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی بحالی کے لیے, آئین کی پروٹیکشن کے لیے, سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے لوگوں کو باہر آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ ویسے فواد صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں ویسے آپ کی رائے ظاہر ہم جانتے ہیں, آپ کی اور آپ کی جماعت کی. اب یہ جو آخری جو بات آئی ہے کہ جناب سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رضامندی ظاہر کی ہے, آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں, آپ کو یہ بھی کوئی میچ فکسنگ کے بعد ایک سٹیٹمنٹ لگتا ہے؟ نہیں, میں نے تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بھی, اور پنجاب حکومت نے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کریں, ہم نے ان دونوں کو ویلکم کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ درست سمت میں اقدامات ہیں. اوکے, آل رائٹ. سو اس کا مطلب یہ کہ پھر چیزیں کچھ انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں کیا الیکشن کمیشن کا, یا بیان دینا اپنا وسیم جو آئیڈیل ہے نا, آئیڈیل تو یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس میں شامل جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ اور ہم تینوں جو ہیں وہ ایک میز کے اوپر بیٹھے, صحیح ہے, اور ایک دوسرے کو کچھ سپیس دے کے پاکستان کے اندر ہم الیکشنز کی طرف جو ہے وہ جائیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ سے گورنمنٹ کہتی ہے مفروضہ آپ کی بات پہ کہ صاحب 14 مئی نہیں ہو سکتا, لیکن ٹھیک ہے ہم بھی کرتے ہیں وفاق کا ایوان تحلیل, یہ مثال کے طور پہ 14 اگست کو پورے پاکستان کا الیکشن کرا لیتے ہیں, تو اس پہ آپ بھی فلیکسیبلٹی شو کریں گے؟ پھر دیکھیں اس کے لیے نا جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ میرا یہ پرابلم ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آئین میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ کو بیٹھنا پڑے گا, ایک کنسنسس سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی پڑے گی ایک وقت میں الیکشن کرانے کے لیے, اور اس کے لیے کنسنسس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم آئین کو بھی نہیں مانتے, سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مانتے اور ہم نہیں کراتے, کر لو جو کرنا ہے, ابھی تک تو ایٹیٹیوڈ یہ ہے نا, کر لو جو کرنا ہے, ہم نہیں کراتے. ہاں, لیکن ملک اس طرح نہیں چلتا. لیکن اس کے بدلے اگر ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں آئینی ترمیم, وہ بھی آئینی تقاضا ہے وہ کرتے ہیں, پھر یہ کہ نہ آپ کی والی تاریخ 14 مئی کو نہیں ہو سکتا, ہم بھی ایوان تحلیل کریں گے 3-4 مہینے بعد, ہم وفاق کی تاریخ پیچھے لاتے ہیں, آپ پنجاب کی آگے لے کے جاؤ اور کوئی نئی تاریخ نکالتے ہیں, تو یہ ایک ڈویبل بات ہے. دیکھیں ہم نے تو اسمبلیاں ہی اس لیے توڑی تھی کہ نیشنل الیکشن ہوگا, اور یہ بات
ہمارے سے بات کریں گے, ہم بیٹھیں گے, ایک نیشنل الیکشن کریں گے. لیکن یہاں پہ تو پتہ چلا ہے کہ وہ آئین کو بھی نہیں مانتے, قانون کو بھی کوئی مذاق ہی بن گیا. بٹ یہ کیلکولیشن پولیٹیکلی کیلکولیشن غلط ثابت ہو گئی آپ کی, یعنی بے شک اس کے لیے انہوں نے ایتھکس کو وائلیٹ کیا, یعنی آئین کو وائلیٹ کیا آف کورس, لیکن ایک مس کیلکولیشن ہے کہ آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ دے ول گو ٹو دس ایکسٹینٹ, اتنا بلیٹنٹلی آ جائیں گے کہ جاؤ نہیں کراتے جاؤ. نہیں, بالکل بالکل ہمارا خیال یہی تھا کہ آئین جو ہے اس کو تو نہیں نہ توڑ سکتا کوئی, اور آئین پاکستان میں ہم اتنا ایکچولی جو کچھ ہوا ہے یہ ہماری توقع سے بڑا بالکل علیحدہ ہوا ہے. اتنا زیادہ بروٹیلٹی, 3100 لوگوں کو 10-10 سال کے بچوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا گیا, پھر جو تشدد کیا گیا, کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا, مسنگ پرسنز لاہور راولپنڈی میں مسنگ پرسنز, کراچی میں مسنگ پرسنز. پاکستان اس طرح کے ایپیسوڈ سے تو مطلب جنرل ضیاء الحق کے ابتدا میں کہیں گزرا ہو تو گزرا ہو, اس کے بعد تو یہ ہوا ہی نہیں تھا. ہم تو بڑی ایک ہم تو اپنے کمپیریزن ایک فرسٹ ورلڈ ڈیموکریسیز کے ساتھ کرنا شروع ہو گئے تھے, بٹ یہ جو 1 سال میں ریورسل لگا ہے یہ تو ان امیجنیبل ہے. سر آئی تھنک یا پھر جو آپ نے کہا نا کراچی لاہور, یہ بات ٹھیک ہے کہ شاید یہ باب بدقسمتی سے بند نہیں ہوا تھا, مرکزی شہروں تک نہیں آیا تھا, کہیں اور چل جاتا تھا تو کبھی میڈیا کی زینت نہیں بنتا تھا, کبھی کوئی لیبل دیتا تھا کہ یہ تو ہے ہی غدار ودار, اس لیے نیشنل ڈسکورس کا حصہ نہیں بنتا تھا. اب وہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن دیکھیے نا ایک آرمڈ نیشنلسٹ موومنٹ سے ڈیل کرنا ایک علیحدہ بات ہے, بٹ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ظاہر ہے جن کی کوئی آرمڈ نہ اسٹرگل ہے نہ ہی ان کی کوئی کیپیسٹی ہے, ان کے ساتھ ایسا کب ہوا ہے پاکستان میں اس سے پہلے؟ یہ تو بالکل ان نون تھنگ ہے جو اب ہو رہی ہے. تو سر یہ اس کا مطلب آپ فواد سے بھی سمجھتے ہیں کہ بہرحال پرویز الہی صاحب کا تجزیہ اس میں زیادہ حقیقت سے قریب ثابت ہوا, جو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تحلیل ہوا تو یہ بلیٹنٹ ہو جائیں گے. نہیں, بالکل نہیں. آج اگر تحریک انصاف ہے اور جو عروج عمران خان کو آج سیاسی طور پہ ہے, وہ 2 کلیدی فیصلوں کی وجہ سے, ایک جو ہم نے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کیا اور دوسرا جو ہم نے پروونشل اسمبلیز توڑی. یہ 2 فیصلے ہیں جنہوں نے آج پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی بنایا ہے. یہ جو آج آپ یہ طوفان دیکھ رہے ہیں سونامی آف پی ٹی آئی, یہ ان 2 فیصلوں کا, اور یہ فیصلے عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. بڑے باقی تو اس کے لیے تو بہت ہی کوئی جگرا چاہیے تھا جو عمران خان کے علاوہ نہیں تھا لوگوں.